دو قسمیں، ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو. جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے. جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے، جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے. لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا. تو بعض لوگ یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام، جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے. اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر. ابھی ایک بڑا وحشیانہ کام ہے. اس سے شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے. یا معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا گندگی میں رہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ. اس میں بعض بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، یا معاذ اللہ نقل کفر، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خون سے یا گوبر سے، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے. اب یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے، اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے نا. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکہ کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو. کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکہ کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا. یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال، ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی بھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا. وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو
ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے, یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں, تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے, بہت ہی چھوٹا قد, دبلے پتلے سے, وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا, مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ, ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا, جو ہم سے جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے, وہ لیٹے ہیں, تو اب وہ بھی کلا بازی نہیں کھا رہے, ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا. تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا, یہاں پہ بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی, تمہاری نحوست ہے. ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی, انہوں نے برا بلا کہنا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے, اصل میں یہاں شیطان ہے, شیاطین یہاں ہیں, جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے, اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو, یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے, ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے, تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا, اس کا نیک سے تعلق نہیں. آپ تہجد گزار بھی, آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا, مسمرزم والا جادو نا, کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے, مسمرزم کے ذریعے, کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں, حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. انہوں نے کیپچر کر لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا, حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا, کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا, بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے, اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا, اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے, اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہیں. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا, گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں, تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ توڑ کر لیتا ہے, کچھ بھی کر لیتا ہے. تو یہ حکمت تھی, ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا. نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے, نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے. آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا ہے کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے. میرا خیال ہے جہاں تک, ان کی بڑی داڑیاں تھیں, تہجد گزار نمازی لوگ تھے, مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں. تو اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے. جنات وہاں بوریہ بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں. تو